اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ جی ندیم صاحب، جی ایسا ایک عمل ہے، میں اس کو ایک حدیث سے واضح کروں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک تاجر کی موت ہو گئی، تو اس کے بعد اس کو جب اللہ تعالیٰ کے پاس لے جایا گیا، فرشتے اس کو لے گئے، تو اس کے اعمال اتنے کافی نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ کیونکہ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ اگر تو اجازت دے تو ہم اس تاجر کی ایک خصوصیت تجھے بتانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا بتاؤ۔ تو فرشتوں نے یہ کہا کہ یا اللہ اس نے اپنے ملازمین کو یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی کسٹمر، کوئی گاہک اگر ادھار نہ دے پائے مالی پریشانی کی وجہ سے، تو اس کو معاف کر دیا کرو، اس کو مال دے دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل بہت پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی، بجائے اس کے باوجود کہ اس کے اعمال کافی نہیں تھے۔ دیکھیں سخاوت ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو بہت قریب کر دیتا ہے اللہ کے۔ دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ سخی آدمی اللہ سے قریب، لوگوں کے قریب اور جنت سے قریب ہوتا ہے، اور ایک بخیل آدمی اللہ سے دور، لوگوں سے دور اور دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ حدیث میں یہاں تک کہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاہل سخی زیادہ پسند ہے بنسبت ایک زاہد اور بخیل کے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت جگہوں پر فرماتا ہے کہ تم خرچ کرو۔ دیکھیں زکوٰۃ تو اللہ تعالیٰ نے ایک یا دو دفعہ پہ یا متعدد جگہ پہ بیان کیا ہے زکوٰۃ کے بارے میں، لیکن خرچ کرنے کے بارے میں بڑی جگہوں پہ بیان فرمایا گیا ہے۔ اور سخاوت ایک عمل ہے جو ہمیں بہت قریب کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا شاید کہ سخاوت صرف سڑک کے فقیر، مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ ہی کرنا سخاوت ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ سخاوت اپنے گھر سے شروع کریں۔ اگر ہم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ اور بیوی بچوں کے ساتھ اپنا ہاتھ کھلا رکھیں گے، اپنے دل کھلے رکھیں گے، تو وہ عین سخاوت ہے۔ دیکھیں میں نے جوائنٹ فیملی سسٹمز کے اندر جو اصل مسائل شروع اسی سے ہوتے ہیں کہ جی یہ بلیم کر رہا ہوتا ہے ایک ممبر دوسرے کو کہ یہ جی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا ہے صحیح طریقے سے فیملی ایکسپنسز کے اندر، یا کوئی بندہ ہے جو ریسورسز کو زیادہ یوٹیلائز کر رہا ہے۔ یہ میجر ایشوز ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے جھگڑے اور پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو اگنور کرنا شروع کر دیں تو یہ سخاوت ہے، اور اس میں دو فائدہ ہے، ایک تو صلہ رحمی کا فائدہ اور دوسرے خرچ کرنے کا فائدہ ہے۔ اسی طرح دیکھیں میں بہت ساری عمر رسیدہ خواتین کو جانتا ہوں فیملیز کے اندر جو عطیات اور صدقات تو باقاعدگی سے دیتی ہیں، ایون مسجد کی تعمیرات میں حصہ لیتی ہیں مطلب عطیات کے ذریعے، لیکن اگر ان کی بہویں کچھ خرچ کا معاملہ کر دیں یا کچھ تھوڑا سا خرچ کر دیں تو ان کے لیے بڑا جینا محال ہو جاتا ہے ان کا۔ دیکھو ان کو یہ چیزیں اگنور کرنا چاہیے۔ اسی طرح بہت ساری بہویں ہیں جو اپنی ذات پہ تو بہت خرچ کرنا چاہتی ہیں، لیکن اگر ان کے شوہر ان کے بہن بھائیوں پہ یا والدین پہ کچھ تھوڑا خرچ کر دے تو وہ بڑا گراں گزرتا ہے، ان کو اس کو بڑا ایشو بنا لیا جاتا ہے۔ دیکھیں میں کہوں گا یہ آپ ان ایشوز کو اگنور کریں، اپنے دل ایک دوسرے کے لیے کھلا رکھیں، یہ بھی سخاوت ہے، آپ کو اللہ کے قریب لے جائے گا۔ اور جب ہم یہ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ، لیکن شیطان نے جو دلوں کے اندر خلیج پیدا کر دی ہے رشتوں کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ وہ دور کر دیتا ہے، گھروں کے اندر برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں جب ہم گھر میں سخاوت شروع کرتے ہیں، خرچ کرنے کا معاملہ شروع کرتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ اپنی دولت کے خزانے کھول دیتا ہے، ہمارے بچے سخاوت سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرنے کے نا بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کرنے کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے اعمال کافی نہیں ہیں اور نہ شاید نہ ہوں اس دن کافی، لیکن یہ سخاوت کے معاملات، لوگوں سے نرمی کے معاملات اور ہمارے دلوں کی کشادگی ہی ہمارے کام آئیں گے۔